ایسے ہی معاملات کا صدور ہوتا ہے، ایسے ہی معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کا انکار کرنے والا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ایمان کھو دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت ہوتی ہے۔ کرامت کیا ہے؟ یہ غیر معمولی واقعہ ہے جو عام طور پر عام انسان نہیں کر سکتا، نہیں اس کے ہاتھ پہ ایسا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ دونوں میں مشابہت کیا ہے؟ دونوں مشابہت یہ ہے کہ نبی کے ہاتھوں جو غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ نبی چاہ کر کوئی غیر معمولی واقعہ دکھانا چاہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ولی کے ہاتھوں اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ہو تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، ولی چاہ کر نہیں بتلا سکتا۔ جس طرح نبی نہیں بتلاتا اس طرح ولی بھی نہیں بتلاتا۔ آج ہم نے یہ معاملہ الٹا کر دیا، نبی کو بھی ولی کو بھی یہ اختیار دے دیا کہ جب چاہے تب چمتکار دکھلا دے، معاملہ الٹا کر دیا۔ فرق کیا ہے دونوں میں یہ نہیں پتا ہے ہم کو۔ معجزے میں اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ معجزے اور کرامت میں ہے سب سے بڑا فرق جو بد عقیدگی سے انسان کو بچا لیتا ہے، شرک سے انسان کو بچا لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے نبیوں کے ہاتھوں جس کا صدور ہوتا ہے، اس کے ہونے سے پہلے نبی کو علم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتا ہے کہ فلاں واقعہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ نبی ہے، ان پر وحی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے، فرشتے کی شکل میں یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مطلع کر دیتا ہے کہ دیکھو ایسا واقعہ ہونے والا ہے۔ جب ولی کے ہاتھوں جب کرامت کا صدور ہو تو ولی کو پتا نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہونے والا ہے، جب وہ ہو جاتا ہے یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ ولی ہے۔ ولی کے ساتھ جب وہ معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے تمہارے ہاتھوں سے کام ہو گیا، وہ بھی اچنبے میں ہوتا ہے، اچھا میرے ہاتھوں سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ یہ خاکساری، یہ انکساری، یہ عاجزی اس ولی کے اندر ہوتی ہے، بولتا اچھا میرے ہاتھ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو تو نے یہ میرے ہاتھوں سے یہ کرامت تو نے کروائی۔ نبی کو کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا ایسا ہوگا کر، تو نبی کرتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ جیسے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پانی پر مار، موسیٰ علیہ السلام نے ٹینشن نہیں لیا، سوچا بھی نہیں، مارا، معلوم ہے اللہ نے کہا ہونا ہے کچھ نہ کچھ، تو دریا بالکل دو پہاڑوں کے تودوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مار، 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام معلوم کیا ہونے والا ہے، ویسا ہی ہونے والا تھا، پکچر پورا کھینچ دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پتھر مارا، 12 چشمے 12 قوم کے لوگوں کے لیے پھوٹ نکلے۔ نبی کو معلوم ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ میں سے کیا ظہور ہونے والا ہے معلوم نہیں ہوتا، اللہ کروا دیتا ہے وقت اور حالات کے تحت، قوم کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اس ولی کی بھلائی کے لیے۔ جب ہو جاتا ہے تو ولی بولتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے معلوم ہوا مجھے۔ لوگوں کے سامنے اس کی ولایت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ ایسا کرواتا ہے، یا پھر بندے کے اندر عاجزی، انکساری اور شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے۔ فرق یہ ہے ولی کو پہلے معلوم ہوتا ہے، نبی کو پہلے معلوم ہوتا ہے، ولی کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب اس کا صدور ہو جاتا ہے تو کبھی معلوم ہوتا ہے، کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال لوگوں کے سامنے وہ کبھی چیز آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی ہے، مگر کرامت غیر معمولی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال جو عام طور پر عقل میں آ جاتی ہے وہ مثال دے کر میں آگے بڑھ لیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کس قسم کی کرامت کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایسی کرامت نہیں، کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھا، اس کا غلط مثال ہے اس لیے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بڑھیا تھا، اس کا پوتا مر گیا، اکیلا تھا۔ جب وہ مر گیا تو گئی پیر و مرشد کے پاس جا کے روئی، پیر و مرشد صاحب آئے، ارے اٹھ جا اٹھ جا، اٹھائی نہیں۔ کیا کہا؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اٹھائی نہیں۔ جب کہا قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو مرا ہوا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہتے یہ کرامت،
ارے مردوں کو زندہ کرنا یہ ولیوں کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے، صرف یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو کے لیے دیا گیا تھا، باقی کسی نبی کو نہیں دیا، خصوصیت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اسی طرح ایک کشتی تھی، بہت بڑی ناؤ تھی، بہت سارے لوگ تھے، ڈوب گئی۔ اس کے ڈوبنے کے 25 سال بعد سردار الاولیاء عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کو زندہ کرے۔ کیسا کرے؟ فوٹو دیکھیں گے آپ نے بہت جگہ پہ، سمندر میں ہاتھ ڈال دیے، اب ہاتھ تھا کیا، وہ کیا تھا پتا نہیں، کشتی کو باہر نکال دیے ایک ہی ہاتھ میں، آئی تو آئی کشتی پوری ہو بہت ڈوبنے سے پہلے جیسی تھی ویسی، سارے لوگ زندہ۔ اس کو کہتے کرامت۔ ارے یہ کرامت نہیں ہے، اگر سب پری پلان ہے، سب معلوم ہے کہ ہاتھ ڈالوں گا میں اپنا پھوڑے جیسا اتنا بڑا ہاتھ کہ سمندر میں سے ناؤ بھی نکل آنے والی ہے، تو نبی بن جائیں گا بھائی، نبی بن جائیں گا وہ۔ نبوت تو ختم ہو گئی نا، نبوت کا اختتام ہو گیا۔ اگر کوئی نبوت ابھی بھی جاری عقیدہ رکھے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ولی کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ولایت کے اندر جو کرامت ہوتی ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اس واقعے کی طرف بڑھیں گے۔ اصل ہے صحیح عقیدہ، صحیح ایمان آنا، قرآن سے یہ نصیحتیں ہمیں ملنی چاہیے۔ ایسا ہوگا کہ ایک بس جا رہی تھی، آج کے زمانے کی ماڈرن مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بس جس میں 25 30 لوگ 40 لوگ ہیں جا رہی تھی، وہ ایک گھاٹی سے گزری، پہاڑ کی جو گھاٹی تھی، اوپر چڑھتے جا رہی تھی پہاڑ کے اطراف۔ اچانک بس رک گئی، کیوں؟ کیونکہ جو گھاٹی کا جو چھوٹا سا پتلا سا راستہ تھا، اوپر سے ایک پتھر لڑک کر آ کر اس نے راستہ بند کر دیا ہے۔ اب بس آگے جا نہیں سکتی، بس اب آگے جا نہیں سکتی۔ سارے لوگ پریشان، اتنا بڑا پتھر، کوئی کرین تو آنے والی ہے ہی نہیں یہاں پر کہ اس پتھر کو آخر